اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من يعمل سوءا يجز به. وقال تعالى في موضع آخر وظنوا ظاهر الإثم وباطنه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے گناہ کے نقصانات اس موضوع پر مجھے کچھ کہنا ہے. دعا کیجئے گا اللہ پاک حق بات، حق طریقے کے ساتھ، حق نیت کے ساتھ آپ حضرات تک امانت کے طور پر کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. زبان سے وہ باتیں نکلوائیں جس سے میرا، آپ کا اور امت کا فائدہ ہو. ان باتوں سے میری، آپ کی، امت کی حفاظت کرے جس سے فتنہ فساد، شرور و فتن پھیلتا ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی دولت سے مالا مال کریں. حاضرین گرامی، گناہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنا، حضور علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی بسر کرنا، رسول اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ گناہ کہلاتا ہے. جب تک آدمی گناہ کے نقصان سے واقف نہیں ہوتا اس وقت تک اسے بچنا آسان نہیں ہے. دیکھیے، میں اور آپ زہر جو آدمی کے لیے جان لیوا ہے، ہم اس کے نقصان کو سمجھتے ہیں. ہم سب کے سامنے کوئی لا کر بسکٹوں کا کھانے کا ڈھیر ڈال دے، کہے کہ دیکھو یہاں پر 100 بسکٹ پڑے ہیں، تم ان میں سے کوئی بھی کھا سکتے ہو، پر شرط یہ ہے کہ اس کے اندر ایک زہریلا بسکٹ ہے. تو جیسے وہ شرط لگائے گا تو کھانے والا اپنے ہاتھ کو
کو روک لیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر بسکٹ اٹھاؤں گا پتہ نہیں میرے ہاتھ میں زہر والا بسکٹ آ جائے اور میں کھا لوں میری جان ختم ہو جائے گی، میں ہلاک ہو جاؤں گا. اس آدمی کو زہر کا کیا نقصان ہے پتہ ہوتا ہے، اس کا احساس اس کو ہے، جس کی بنیاد پر کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس کے برخلاف بچے کے سامنے لا کر ڈال دیجئے، بچے کو یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ جو سامنے پڑا ہے یہ زہریلا بسکٹ ہے، چاہے ایک ہی آپ اس بچے کے حوالے کیجئے گا وہ کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کو معلوم نہیں ہے یہ زہر والا بسکٹ میں کھاؤں گا میں مر جاؤں گا، میری جان ہلاکت میں پڑ جائے گی. اسے اس کے نقصان کے بارے میں پتہ نہیں ہے. بڑے آدمی کو معلوم ہوتا ہے، عقل مند آدمی کو معلوم ہوتا ہے. ایسے ہی دیکھیے سانپ ہے، میں اور آپ اس کے نقصان سے واقف ہیں. اگر یہاں سانپ آ جائے تو ہم اطمینان سے بیٹھ نہیں سکتے، پریشان ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کبھی ادھر آ کر مجھے ڈس دے یا اس کو ڈسے گا تو جان چلے جائے گی. لیکن چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے اس کے سامنے آ جائے تو وہ اسے پکڑ کر اس سے کھیلنا شروع کرے گا. اس بچے کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ڈسے گا تو جان چلے جائے گی. ٹھیک اسی طرح بزرگان محترم، جب تک میں اور آپ گناہ کے نقصان سے نہیں واقف ہوں گے اس وقت تک بچنا آسان نہیں ہوگا. گناہ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. بندہ ہلاکت اور بربادی کے راستے پر چلے جاتا ہے. آپ پچھلی قوموں کا تذکرہ اٹھائیے، کلام مجید میں اللہ پاک کہتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. اللہ کلام مجید میں کہتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان میں سے ہر ایک کو جو ہلاک کیا ہے، ختم کیا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں کی وجہ سے. انہوں نے ہماری نافرمانی کی، انہوں نے ہمارے رسول کی نافرمانی کی، ہم نے جو بتلایا اس راستے کو انہوں نے چھوڑ دیا تو پھر ہم نے ہلاک کیا. اور جب ہم ہلاک کرنے پر آتے ہیں تو ہماری مرضی، کبھی بارش لا کر تباہ و برباد کر دیں گے، کبھی زلزلے لا کر تہس نہس کر دیں گے. کلام مجید میں پارہ نمبر 20 ہے، سورۃ العنکبوت میں اللہ پاک کہتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. بعضی قومیں وہ تھیں جن پر ہم نے کیا بھیجا؟ زبردست ہوا بھیجی، اور جس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے سر پھڑ کر پورے کے پورے زمین پر پڑ گئے، کوئی ان کو اٹھانے والا تک نہیں تھا. کبھی تو اللہ پاک چیخ کے ذریعے سے کسی قوم کو ہلاک و برباد کیا، اور آگے اللہ کہتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعضوں کو ہم نے زمین میں دھسا کر ختم کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعضے تو وہ تھے جن کو ہم نے پانی میں ڈبو کر ہم نے ہلاک کیا. اور ہماری قدرت اور طاقت ہے، جس پانی سے ہم لوگوں کو بچاتے ہیں اسی پانی سے ہم لوگوں کو تہس نہس کر سکتے ہیں، یہ ہماری قدرت ہے. اللہ پاک سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے اسی پانی سے بچائے، یہ اللہ کی قدرت ہے.
فرعون یہ سمجھ بیٹھا تھا اوہو دیکھو میرے لیے راستے کھل گئے ہیں، اور وہ سیدھے کے سیدھے سمندر میں چھلانگ لگاتا ہے۔ وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اب تو میں موسیٰ کو پکڑ سکتا ہوں۔ اسے کیا معلوم تھا یہ جو راستہ بنا ہوا ہے یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے، یہ موسیٰ کی اطاعت کرنے والے بندوں کے لیے، وہ تو سمندر پار کر جائیں گے، اسی سمندر میں تو ہلاک و برباد ہوگا۔ اسے معلوم نہیں تھا۔ جب دھسنا شروع کیا، اب چیخ رہا ہے کہ میں اب موسیٰ پر ایمان لاؤں گا، موسیٰ کے رب پر ایمان لاؤں گا۔ کہا گیا اب تیری ضرورت نہیں ہے، تجھے سمجھایا جا رہا تھا، تجھے بولا جا رہا تھا، تجھے یہ بتایا جا رہا تھا دیکھو اللہ جب ناراض ہوتے ہیں کبھی ہوائیں تیز کریں گے، کبھی زلزلے لائیں گے، کبھی بارش لائیں گے، اور لا کر ہلاک و برباد کر سکتے ہیں۔ تجھے سمجھایا جا رہا تھا، تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اپنی منمانی میں زندگی گزارتا تھا۔ حاضرین محترم، اللہ بالکل پسند نہیں کرتے کہ مجھے اور آپ کو ہلاک کرے، اسی لیے اسی آیت کے آخر میں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرے، ان پر عذاب نازل کرے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ کسی بھی ماں باپ کو ان کا بیٹا گنجڑ ہو، ان کا بیٹا چور، بڑے سے بڑا خطرناک گنڈا کیوں نہ ہو، اب جا کر ان کے ماں باپ سے پوچھئے گا تمہارے سامنے تمہارے بیٹے کو پھانسی دیا جائے گا، کیا تمہیں تسلیم ہے؟ وہ مارے جوش کے لوگوں کے سامنے تو کہیں گے مر جائے کوئی بات نہیں، لیکن بزرگان محترم ان کا دل قبول نہیں کرے گا۔ پھر بھی تو میرا بیٹا ہے، میرا بچہ ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، وہ یہ کبھی بھی پسند نہیں کرتا کہ مجھے اور آپ کو ہلاک کر دے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، اللہ کلام مجید میں کہتے ہیں کہ جب بندہ ظلم اپنے آپ پر کر لیتا ہے، اسے یہ بتایا گیا کہ بھائی دیکھو یہ انگارہ ہے، اس کو نہ چھو، اسے ٹچ نہ کرو۔ اب وہ یہ کہنا شروع کر دے کون کیا بولتا ہے، میری مرضی، میری طاقت، میں ایسا ہوں، ایسے کروں گا، ویسے کروں گا، جا مر۔ اب وہ مرے گا، اب اس کا ہاتھ جلے گا، اس کا نقصان ہوگا، نہ بولنے والے کا نقصان ہے اور نہ ہی اسے سمجھانے والوں کا نقصان ہے، بلکہ بزرگان محترم بولنے والے کو بھی ثواب ہے، سمجھانے والے کو بھی ثواب ہے۔ اب وہ بیچارہ ناسمجھ نہیں سمجھتا تو پھر وہ اپنے آپ میں مرے گا۔ صاف اللہ کہتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ مَا كَانَ، کہ اللہ پاک ظلم نہیں کرتے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں۔ اپنے آپ پر ظلم کا مطلب یہ ہے بزرگان محترم کہ اب اسے اللہ کی فرما برداری کرنا چاہیے تھا، رسول اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے تھا، لیکن گھمنڈ میں آ کر مال کا گھمنڈ، حکومت کا گھمنڈ، اقتدار کا گھمنڈ، طاقت کا گھمنڈ، اب وہ اپنے آپ میں مست تھا، برباد ہوا۔ اسی لیے کلام مجید میں اللہ پاک کہتے ہیں مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو آدمی برا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ اس کا مزہ چکے گا۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، تو پھر وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج جس ماحول سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ایک طرف تو کرونا جیسی خطرناک بیماری گھری ہوئی ہے، ایک طرف بارش بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے کئی گھر ختم ہو چکے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم اطمینان سے یہاں بیٹھے ہیں۔ کرناٹک کے آخری بارڈر پر آپ جائیے گا، مہاراشٹرا سے جو لگے ہوئے جتنے بارڈر ہیں وہاں کی حالت معلوم کیجئے،
جو گھر تھے ستیاناش ہو گئے، بیچارے پریشان حال ہیں۔ یہ سب میری اور آپ کی عبرت کے لیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ یاد رکھیے گا بزرگان محترم، جب بندہ گناہ کرتا ہے جس عضو سے کرتا ہے وہ عضو اس کا ناپاک ہو جاتا ہے معنوی طور پر۔ جیسے ہم لوگ بے وضو نماز نہیں پڑھتے، بے وضو قرآن نہیں چھوتے، کیوں؟ اس لیے کہ بھائی اللہ کا کلام ہے، وضو کے ساتھ چھونا پڑتا ہے، نماز وضو کے ساتھ پڑھنی پڑتی ہے، ناپاکی کی حالت میں اجازت نہیں۔ ایسے ہی بزرگان محترم، اگر ہمارے ہاتھ سے گناہ ہو جائے تو ہاتھ ناپاک ہو جاتا ہے، کان سے گناہ ہو جائے تو کان ناپاک ہو جاتا ہے، زبان سے گناہ ہو جائے تو زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ اسے پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ دیکھیے ہم جمعہ کا موقع الحمدللہ غسل کر آئے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئے ہیں، ہم یہ سمجھے ہیں کہ ہم پاک ہو کر آئے ہیں۔ یہ تو ظاہری پاکی ہے بزرگان محترم، اندرونی جو پاکی ہے، باطنی پاکی، وہ پاکی یہی ہے کہ ہم اگر پاک ہونا چاہتے ہو تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اس لیے کہ جس عضو سے گناہ ہوتا ہے وہ عضو ناپاک ہو جاتا ہے، اس عضو سے بدبو آتی ہے۔ میری بات نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، اب یہ جھوٹ گناہ ہے، یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے فرشتے اس کی بدبو سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ ایسے ہی اس کے برخلاف کوئی بندہ نیک ہوتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، نیکی سے اس کے اندر خوشبو آتی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ معصوم ہیں گناہوں سے۔ اسی لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ جب دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے اپنے حجرے مبارکہ میں لیٹے تھے تو میں اپنے بچوں کو بھیجتی، جاؤ اس بوتل کے اندر حضور کا پسینہ لے کر آؤ، اس لیے کہ اب آپ کے پسینے میں بھی خوشبو آیا کرتی ہے۔ پورے کا پورا جسم نیکیوں سے لبریز ہے۔ ہندوستان کے اندر ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں جنہیں خواجہ مشکی علی رحمہ یاد کیا جاتا ہے، بڑے اللہ والے ہیں۔ حضرت کے جسم سے، کپڑوں سے ہمیشہ خوشبو آیا کرتی۔ لوگ پریشان ہوتے بھائی کہ آپ کون سا عطر لگاتے ہیں، کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ ہمیشہ آپ کے بدن سے خوشبو آتی ہے، آپ کے کپڑوں سے ماشاءاللہ خوشبو آتی ہے، آخر کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ سنیے حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا۔ حضرت نے کہا کہ ایک دن کیونکہ میں روزانہ ایک گھر کے پاس سے آنا جانا ہوتا تھا، میں روز اس گھر سے آیا جایا کرتا، تو اس گھر کے پاس ایک بوڑھیا بڑی عمر والی عورت کھڑے ہو گئی۔ اس نے کہا بیٹا تھوڑا اندر آ جاؤ، دیکھو میری بیٹی وہ جان کنی کی حالت میں ہے، اب میری بیٹی کی سکرات لگنے کا یہ وقت ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں، تھوڑا سا آ کر کچھ دم تو کر دو، کچھ پڑھ کر پھونک دو تاکہ یہ جو میری بچی ہے بچ جائے۔ اب بتائیے ظاہر سی بات ہے آدمی ایموشنل میں آ جائے گا کہ بھئی کسی کی جان بچانا ہے، اس لیے حضرت گھر میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ بڑھیا نے گھر کو اندر سے لاک کر دیا۔ اب اندر دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت تر و تازہ کھڑی ہے، اپنے آپ کو بند سور کر پیش کر رہی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ بھئی اس بڑھیا نے تو کہا تھا آپ بیمار ہیں، لیکن اس طرح کھڑی ہو بے پردگی کے ساتھ؟ کہا کہ نہیں، تم روزانہ میرے گھر سے جب آیا جایا کرتے تھے تو مجھے ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ میں تمہارے ساتھ غلط کاری کروں، اس لیے میں نے بہت سارے حیلے اپنائے، لیکن تم ایسے نیک بندے تھے، نہ میرے گھر کی طرف کبھی جھانکا، ایسے ہی تم جایا کرتے تھے، اس لیے میں نے مجبور ہو کر یہ پلاننگ کیا ہے۔ حضرت نے بہت سمجھایا،
کہ دیکھیے اللہ کا گناہ ہے، جس زمین پر زنا ہوتا ہے اس زمین میں زلزلے نازل ہوتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اس لیے یہ گناہ نہیں کرنا اللہ کو بہت، ایک آدمی شادی شدہ ہو کر گندگی کرتا ہے، شریعت مطہرہ میں کہا گیا کہ اس کے اوپر سنسار کیا جائے، پتھروں کی بارش کی جائے۔ سمجھایا عورت کو، عورت سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھیے گا، عورت چاہتی ہے تو ایک آدمی کو ولی بنا سکتی ہے، عورت چاہے تو ایک آدمی کو شیطان بھی بنا سکتی ہے۔ کتنی ہماری وہ مائیں ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ، حضرت ٹیپو سلطان علیہ رحمہ، کئی اکابرین کے آپ سوانح پڑھیے گا، ان کو بنانے والی ہی عورتیں تھیں، تربیت کی تھی۔ مختصر سا واقعہ بول دوں کہ حضرت خواجہ اجمیر چشتی رحمت اللہ علیہ، جنہیں سرتاج الاولیاء کہا گیا، ایک مرتبہ حضرت تشریف لائے، چہرے پر خوشی ہے، کیونکہ ایک آدمی اچھا کام کر دیتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ اسی خوشی کے ساتھ آپ گھر تشریف لے گئے۔ جیسے آپ گھر تشریف لے جا رہے ہیں، والدہ محترمہ نے کہا بیٹا ہاتھ منہ دھو لو، کھانا لگا دوں گی۔ اب دسترخوان کو سجایا گیا، والدہ محترمہ نوٹ کر رہی ہیں، غور کر رہی ہیں، بیٹے کا چہرہ تو کھلا ہوا ہے، بہت ہی خوش و خرم ہے۔ پوچھا بیٹا کیا بات ہے، کیوں تم اتنا خوش ہو؟ کہا اماں آج تو اتنا بڑا کام ہو گیا، کئی لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی، کئی لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ قربان جائیے، والدہ محترمہ نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، کمال تو میرا ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری علیہ رحمہ نے پوچھا کہ آپ کا کیسے کمال ہو گیا؟ کہا بیٹا کمال یہ ہے، جب سے تو میرے اندر آیا ہے اس وقت سے لے کر ہمیشہ میں آج بھی سجدے میں یہ دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تیرے ہاتھ پر لوگوں کو ایمان کی توفیق دے، گناہوں سے بچنے کی، تائب ہونے کی توفیق دے۔ عورت جب بنانے پر آتی ہے تو بنا دیتی ہے، لیکن میری وہ مائیں جو آج کہتی ہیں کہ ان کا بیٹا ٹیپو سلطان بن جائے، ان کا بیٹا حیدر علی بن جائے، ان کا بیٹا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بن جائے، بزرگان محترم ان ماؤں کو چاہیے کہ ان کی تربیت اس طرح ہو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عورت جب بنانے پر آتی ہے تو بنا دیتی ہے، جب بگاڑنے پر آتی ہے تو اچھے اچھے ان کے راستے ہٹا دیتی ہے۔ اب وہ اللہ والے حضرت خواجہ مشکی علی رحمہ بڑے اللہ والے تھے، سوچا کہ اب اس نے یہ شرط بھی لگا دی، تو دروازہ توڑ کر اگر جاتا ہے میں چلاؤں گی کہ میرے گھر کے اندر داخل ہو کر میرے ساتھ غلط کاری کرنے کی اس نے کوشش کی۔ ظاہر سی بات ہے میں عورت ہوں، میری ہی بات چلے گی، میرا ہی حکم چلے گا، لوگ تجھے تانا دیں گے، ارے بزرگ بنا پھرتا ہے، ایک غیر عورت کو دیکھ کر گھر کے اندر داخل ہو گیا، چونو چرا ہوگا، لوگوں میں بدنامی ہوگی۔ تو حضرت کو بات سمجھ میں نہیں آئی، سوچا کہ آخر مجھے کیا کرنا ہے۔ اس لیے حضرت نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا سا باتھ روم دکھا دو، بیت الخلا دکھا دو کہ میں تھوڑا سا ضرورت سے فارغ ہو کر آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہی ہے، جاؤ۔ اب حضرت تشریف لے گئے اور جا کر حضرت علی رحمہ نے وہاں کی جو گندگی تھی اس کو اپنے پورے بدن پر لگا لیا اور لگا کر باہر آئے۔ وہ عورت دیکھنا تو دور کی بات، چلاتی ارے پاگل کو یہاں سے بھگاؤ، ایک دم بھگانا شروع کی۔ حضرت دروازہ کھول کر باہر نکلے اور جا کر آپ نے غسل کیا، چھپتے چھپتے کہیں لوگ میرے جسم کو نہ دیکھ لیں، گندگی کو نہ گئے، اور جا کر آپ نے کپڑے اتار کر غسل وغیرہ سے فارغ ہوا۔ حضرت کہتے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک میرے جسم سے خوشبو ہی خوشبو نکلتی ہے۔ گناہ سے آدمی بچتا ہے بزرگان محترم تو اللہ پاک اس کے جسم سے خوشبو عطا کرتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج جیسا میں گناہ کروں گا ویسے ہی سزا ملے گی۔ میری آنکھوں سے گناہ ہوتا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے تم اپنے خواتین کی حفاظت کرو۔ کیسے حفاظت ہوگی؟
میری آنکھ اگر سامنے والی پر غلط دیکھتا ہے، اگر یہ آنکھ سے میں غلط سوچتا ہوں، جانے والی کو میں غلط تصور کروں گا، کوئی نہ کوئی دوسرا میری گھر والی پر غلط تصور کرے گا۔ بڑا عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا دے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دیکھیے یہ طے شدہ ہے، مرنے کے بعد کون اچھا ہے کون خراب ہے، اگر اچھا ہوگا تو اسے جنت کا فیصلہ ہوگا، برا ہوگا تو اسے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن حضرت مفتی شفیع اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، مَن یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اس کی سزا دنیا میں بھی مل سکتی ہے، آخرت میں بھی ملے گی۔ اللہ چاہے تو دنیا میں بھی دے دیتے ہیں۔ اب اس کا ایک طریقہ ہے، کوئی آدمی بیچارہ اللہ پاک اسے پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، روزی میں اسے وہ تکلیفیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب وہ آدمی تلاش کرے میرے سے کون سا گناہ ہو گیا، میرے سے کون سی نافرمانی ہو گئی، اللہ کے دربار میں دعا کرے گا، میرے اللہ یہ میرے گناہ کا نتیجہ ہے، مجھے آج رزق سے محرومی ہو رہی ہے، میرا بزنس ٹھپ پڑ چکا ہے، میرے اللہ یہ میرے فلاں گناہ ڈھونڈے، تلاش کرے۔ جب ہم گناہوں سے توبہ کریں گے بزرگان محترم، میرا اللہ اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، وہ اتنا رحیم ہے۔ کلام مجید میں نبی کریم علیہ السلام کی زبانی مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھائی گئی، دیکھو تم گناہوں سے توبہ کرو گے، اللہ پاک تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا آدمی ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ تو اللہ اس کی نافرمانی کی وجہ سے پریشانیاں لا کر چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کیا ہو جائے، توبہ کر لے، لیکن وہ توبہ نہیں کرتا، اڑے رہتا ہے، تو پھر اللہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے فرعون کو اتنا چھوڑا، اتنا 9 عذابات میں اسے گھیرا، سمجھ میں نہیں آئی بات، پھر اللہ کی پکڑ ایسے آئی، وہ چلانا بھی شروع کیا لیکن اسے کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ اس لیے بڑا جو گناہ ہے ہماری آنکھوں سے ہونے والا گناہ ہے، ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ جیسی نگاہ ہم دوسروں پر ڈالتے ہیں ویسے ہی نگاہ بزرگان محترم ہماری خواتین پر پڑتی ہے۔ ایک بیچارہ سنار تھا، اس نے اولاد نہیں تھی، اس لیے کسی یتیم بچے کو اس نے متمنا بنا لیا، اسے پالنے کے لیے لے لیا، اڈاپٹ کر لیا۔ اب جیسے ہی اڈاپٹ کر لیا ہے، بچہ چھوٹا سا تھا، بڑھتے بڑھتے 17 سال کا ہو گیا۔ ایک دن اس سنار کی جو بیوی تھی اس نے کچھ منگوایا، اس سے بازار سے کچھ سامان خرید کر لا۔ اب وہ بچہ خریدنے کے لیے گیا، لے کر آیا ہے، آتے ہی اس نے اس ماں جیسی عورت کے ساتھ ایسا سلوک کیا، بیچاری وہ پریشان ہو گئی، اس کا ہاتھ اس طرح سے دبوچنا شروع کیا جیسے ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، شہوت کے ساتھ۔ تو یہ بیچاری رونا شروع کر دی، ارے جو بچہ 17 سال تک میں نے پالا ہے، یہ میرا لڑکا تھا، میرے بیٹے کی طرح، آج ایسے ہو گیا کہ میرے ہی اوپر غلط نگاہ کر دی، اس لیے رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا شوہر آیا، پوچھا محترمہ رونے کی کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہی ہو؟ کہا بات یہ ہے، جس کو میں نے اپنا بچہ سمجھا تھا، اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، لیکن کسی کے بچے کو میں اپنا بچہ سمجھ کر پال رہی تھی، آج وہ 17 سال کی عمر پار کرنے کے بعد میں نے اس کے ہاتھ سے سبزی جب منگائی ہے، وہ گھر آ کر میرے ساتھ جو بدتمیزی کی ہے، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو اب شوہر رونا شروع کر دیا، اب بیوی پریشان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ارے آپ کو چاہیے اسے بلا کر ڈانٹے، مارے اور اس کے اوپر غصہ کرے، وہ چھوڑ کر آپ رونا شروع کر دیے۔
کہا محترمہ اس کی غلطی نہیں ہے، غلطی تو میری ہے، 17 سال سے میں دکان کھولا ہوا ہوں، لوگ اور عورتیں میرے دکان پر آ کر چیزیں خریدتی ہیں جاتی ہیں، میرے دکان کے اندر چوڑیاں لینے کے لیے عورتیں آیا کرتی تھیں، میں فروخت کر بیچ دیا کرتا، اسے بھیج دیا کرتا، لیکن ایک عورت ایسی آئی، اس نے چوڑیاں میرے پاس، جس کو ہماری زبان میں بنگڑیاں کہتے ہیں، وہ خریدنے کے لیے آئی، اسے پہننا نہیں ہوا، اس نے کہا بھیا مجھے پہنا دو، میں نے اس بنگڑیوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس عورت کا ہاتھ اس طرح سے دبوچا، خواہش غالب آ گئی، جس کی بنیاد پر اللہ نے وہ اثر میرے گھر میں دکھلایا۔ زنا قرض ہے۔ آج ان نگاہوں سے جو گناہ ہو رہے ہیں، بزرگان محترم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ حالات ایسے ہی نہیں آتے، اللہ کا وعدہ ہے کہ زمین پر جب حالات بگڑتے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ پچھلی قوموں کا آپ تذکرہ اٹھائیے، قرآن پاک کھولیے، کئی قوموں کا اللہ تعالیٰ نے، جبکہ ہم سے زیادہ طاقتور، قوم شعیب کے بارے میں کہا گیا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ پیغمبر سمجھا رہے، سمجھنے کے لیے قوم تیار نہیں تھی، لیکن بزرگان محترم پارے 20 کے اندر آگے اللہ پاک کہتے ہیں کہ وَعَادًا وَثَمُودَ قَد تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ۔ عاد اور سمود کو بھی ہم نے ایسے ہی ہلاک کیا، اور عاد و سمود وَقَد تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، ان کے ٹھکانے، ان کے گھر تمہارے اوپر ظاہر ہو چکے ہیں، آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں۔ اتنی طاقتور قوم کہ جو بڑے بڑے پہاڑوں میں اپنا مکان بنانے والی قوم، لیکن کام نہیں آیا جب اللہ پکڑنے پر آتے ہیں۔ اسی لیے کلام مجید میں کہا گیا وہ کانو مستبصرین، یہ نہ سمجھنا یہ بے وقوف تھے، ان کی عقل مارے گئی تھی، نہیں، یہ ہوشیار تھے۔ کس میں ہوشیار؟ دنیاوی کاموں میں ہوشیار۔ دنیاوی کاموں میں معلوم ہے میں 1 پیسہ لگاؤں گا تو مجھے 2 پیسے ملیں گے، میں 10 لگاؤں گا 20 ملے گا، یہ دنیا میں تو ہوشیاری، دنیاوی کاموں میں تو ہوشیاری تھی، لیکن اخروی کاموں میں ہوشیاری نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ گناہ کے بہت سارے نقصانات ہیں، انشاءاللہ اگلی جمعہ ہم ضرور لے کر آئیں گے، کون کون سی قومیں کیسے کیسے ہلاک ہوئی، اس کا سبب کیا تھا۔ بزرگان محترم اس وقت خاص سبب پورے بیان کا خلاصہ یہی ہے، دیکھیے اللہ نہیں چاہتے ہمیں اور آپ کو برباد کریں، اللہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری والے اعمال کریں، نماز کی پابندی کریں، روئیں اللہ سے، اے اللہ یہ حالات بدلتے نہیں ہیں، اتنے بگڑ چکے، کبھی تو مالی پریشانی، کبھی تو تجارتی نقصان، کبھی بیماری، یہ سب بزرگان محترم ہمارے اور آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ سے خوب مانگنے کا وقت ہے، دعا کیجئے گا اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ساری امت کو گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اچھائیوں کی توفیق دے، برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔